بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حر بن یزید الریاحی کے بارے میں بات کریں گے، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھا اور جس نے ابن زیاد کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، کوفہ تک نہ پہنچنے دیا اور یزید ابن امیر معاویہ کے لیے زبردستی بیعت لینا چاہی تھی۔ یہ حر کیسے ایک رات میں جنت کا حقدار ہو گیا؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابن زیاد جو کہ یزید کا ایک ظالم سپہ سالار تھا، اس نے حر کو خراسان کی حکومت کی پیشکش کر رکھی تھی اور شرط یہ رکھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے سے روکو اور یزید کی بیعت پر راضی کرو۔ ابن زیاد نے حر کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ حر کو اپنے لشکر سمیت امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے کٹھن راستوں پر سے جانا پڑا، اور جب وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے پاس پہنچا تو حر کا لشکر شدید پیاس کی حالت میں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کو پانی سے سیراب کیا جائے اور فرمایا کہ جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے، اور جب تک جانور خود منہ نہ موڑ لیں انہیں پانی سے سیراب کیا جائے۔ جب حر اور اس کا لشکر پانی پی چکا اور تھوڑا توانا حالت میں ہوا تو امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حر میرا راستہ نہ روکو، مگر حر نے گھوڑے کی نکیل کو پکڑ کر پھر سے یہی کہا کہ میں آپ کو کوفہ جانے نہیں دوں گا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے یزید کی بیعت لوں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اس پر حر نے کہا کہ حسین، اگر یہ جملہ آپ کے سوا کسی اور نے کہا ہوتا تو میں یہی جملہ اس کے لیے بولتا، مگر کیا کروں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں اور میرے دل میں ان کا احترام ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ جملہ نہیں بول سکتا۔ یہ حر وہی تھا جس کو امام حسین علیہ السلام نے ظہر کی نماز کی امامت کرنے کو کہا تو حر نے بے اختیاری میں جواب دیا کہ اے فرزند فاطمۃ الزہرا، آپ امامت کروائیے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی۔ حر اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو لے کر نکلا تو راستے میں 2 سے 3 مقام پر پہنچا، مگر ایک مقام ایسا آیا کہ امام حسین علیہ السلام وہیں رکے اور ارد گرد کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سی جگہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف نام لیے۔ اتنے میں ایک بزرگ گزر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ بس یہیں رک جاؤ، اور پھر خیمے لگا دیے گئے۔ 2 محرم کو جب کربلا میں پہنچ گئے اور خیمے لگ گئے تو ابن زیاد نے عمر بن سعد اور اس کے ساتھ ہزاروں کا ایک اور لشکر بھیجا تاکہ امام حسین علیہ السلام پر دباؤ ڈالیں اور ان سے یزید امیر ابن معاویہ کی بیعت لیں، مگر امام حسین علیہ السلام کا وہی جواب تھا جو پہلے دن سے تھا کہ سر تو کٹا لیں گے مگر کسی ظالم کو دین پر غالب نہ ہونے دیں گے۔ بالآخر یزیدی لشکروں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے لشکر پر پانی بند کر دیا اور مسلسل 3 دن تک پانی بند رہا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے جو پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے بچوں کے رونے کی آواز نے حر کو بے چین کر دیا، اور حر کا بیٹا بھی کچھ ایسی ہی کیفیت میں تھا کہ دونوں باپ بیٹا پوری رات بے چین رہے اور جاگ کر گزاری، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حر نے عمر بن سعد کو بڑے تکبر سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ سپاہیوں، گھوڑوں کے سموں پر پانی ڈالو، کہیں گرمی کی شدت سے یہ جل نہ جائیں۔ تو حر بن یزید الریاحی نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ کیا تم واقعی یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ تم امام حسین علیہ السلام کو قتل کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ بس یہی وہ مقام تھا جب حر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جیسے وہ باطل سے حق کی طرف سفر کا فیصلہ کر چکا ہو۔ قریبی کھڑے ابن زیاد کے کمانڈر ماجر نے کہا کہ حر، تم تو سب سے زیادہ بہادر ہو، تمہاری ایسی کیفیت کی کیا وجہ ہے؟
تو حر نے کہا کہ میں جہنم سے جنت کی طرف کا فیصلہ کر چکا۔ حر اپنے بیٹے کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے خیموں سے امام حسین ابن علی کے خیموں کی طرف گیا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھا تو حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کا سامنا کیسے کروں گا؟ لہٰذا حر نے اپنی چادر سے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب حر کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچنے لگو تو مجھے بتا دینا، میں ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دوں گا تاکہ معافی مانگ سکوں۔ ابھی دونوں باپ بیٹا راستے میں ہی تھے تو حر کا بیٹا اللہ اکبر کی تکبیر کہتا ہے تو حر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو حر کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا، میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام خود ہماری طرف آ رہے ہیں۔ جب حر اور اس کا بیٹا قریب پہنچ گئے تو دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خود ان کا استقبال کرنے آ رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حر ضرور آئے گا۔ حر اپنی جھکی ہوئی نظروں اور بندھے ہوئے ہاتھوں اور آنسوؤں سے تر چہرے سمیت امام حسین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور فقط یہ کہا کہ اے مولا حسین، مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہیں، میں تو صرف یہ سمجھتا رہا کہ مجھے آپ کو یزید کی بیعت پر راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا کہ بھائی حر، اٹھو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حر، میں شرمندہ ہوں کہ تم ہماری طرف مہمان بن کر آئے لیکن تمہاری مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو حر نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، آپ کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس کے بعد حر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا اور یزیدیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوا۔ وہ حر جس کے دل میں یہ ندامت شاید ہمیشہ رہ جاتی کہ نبی کا گھرانہ شہید ہوگا تو اس کی وجہ وہ ہوگا۔ اس حر کے زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے پر اس نے اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے زانوں پر پایا۔ امام حسین علیہ السلام اس کی دل کی کیفیت جانتے تھے، اس لیے پورا انتظام کیا کہ حر اس شان سے دنیا سے رخصت ہو جو ایک حر کے شایان شان ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے حر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے حر، تم اس دنیا میں بھی حر تھے اور اس دنیا میں بھی حر رہو گے، بالکل اسی طرح جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے۔ یہ حر اپنے دل میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کا احترام رکھنے اور نبی کے نواسوں سے محبت اور ان کا سخی پن دیکھتے ہوئے ایک رات میں جنت کا حقدار بن گیا۔ حر کربلا کا پہلا شہید تھا جو امام حسین علیہ السلام کی خاطر کربلا کی جنگ میں شہید ہوا اور حر سے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب پایا۔ 10 محرم کو جب یزیدی فوج نے تمام شہداؤں کی لاش کو پامال کرنے کا حکم دیا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حر کے قبیلے والے حر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اپنے علاقے میں لے گئے تھے اور ادھر ہی ان کی تدفین کی گئی۔ ناظرین، حر بن یزید الریاحی کا مزار عراق میں موجود ہے اور ہر سال ہزاروں مسلمان شیعہ سنی حر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور جزائے